السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز سے کیا لوگ قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون ملتا ہے دل کو بس خدا کو یاد کرنے سے۔ بادئی تو کی مت والوں، شمع کی صلت کے پروانوں، بس کے اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے طلبگاروں، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کی والی، امت کرام آرام فرمانے والے آقا روح فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جھوم کر باوجہ رکن شریف کو نظر عقیدت پیش کرو اور پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کریم قرآن مجید فرقان حمید کے ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب فرماتا ہے کہ سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ رب فرماتا ہے کہ دلوں کو چین اور سکون جو ملتا ہے، قرار جو ملتا ہے، یہ رب کی یاد سے ملا کرتا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مقبول اور مشہور کتاب مکاشفۃ القلوب میں غفلت کی مذمت و برائی میں بہت کچھ تحریر فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ غفلت وہ مہلک مرض ہے کہ جو تندرست اور کامیاب انسان کو بیمار اور ناکام بنا دیتی ہے۔ یعنی یہ سستی اور کاہلی، اس کی بنیاد پر انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جب اس کے اندر سستی اور کاہلی جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ بندہ ناکارہ بن جاتا ہے اور وہ بندہ کسی کام کا نہیں رہ جاتا۔ غفلت میں مبتلا شخص نعمت اور دولت سے محروم رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس میں کاہلی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، تو اس کے اندر غفلت کی بنیاد پر پھر وہ بندہ کیا ہے، ہر چیز سے محروم رہتا ہے۔ آپ دیکھو نہ اس کے گھر میں چین ملتا ہے، نہ سکون نہ ملتا ہے، نہ دولت ملتی ہے، نہ خوشحالی ملتی ہے۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ اس بندے کے اندر جو سستی آ گئی ہے، غفلت آ گئی ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز سے وہ بندہ محروم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غافل انسان نعمت اور دولت والے آدمی سے حسد کرنے لگتا ہے اور دین اور دنیا دونوں میں خسارہ اور نقصان اٹھاتا ہے۔ اب وہ سستی اور کاہلی جو ہے، چاہے دنیاوی کے لیے ہو یا دین کے لیے ہو، خسارہ دونوں طرف ہے۔ بندہ اگر دنیاوی اعتبار سے اگر وہ سستی اور کاہلی کرتا ہے تو پھر وہ دنیاوی حساب سے وہ خسارے میں رہتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے۔ اور وہ بندہ اگر دین کے معاملات میں سستی اور کاہلی کرتا ہے تو پھر وہ دین میں خسارہ اور نقصان اٹھاتا ہے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے، سروے کیا جائے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ 99% کیا 100% دنیا کے معاملے میں کوئی سست اور کاہل نہیں ہوگا۔ آپ سروے کر لیں، دنیا کے معاملے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سست ہوگا، کوئی کاہل ہوگا، نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اگر رات کو ہمیں 2 بجے میں اٹھنا پڑے، 4 بجے کام پہ لگنا پڑے، تب بھی لگتے ہیں۔ ہاں، سستی ہمارے اندر ہے، کاہلی ہمارے اندر ہے، وہ کام پر ہے دین کے معاملے میں۔ اس لیے سستی یوں ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر ہمیں عبادت کرنی ہے اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر کہیں محفل میلاد اور ذکر رسول ہو رہا ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر کہیں قرآن خوانی ہے، قرآن پڑھنے کی بات ہے، درود پڑھنے کی
الہی کی بات ہے تو وہاں پہ ہمیں وقت نہیں ملتا ہے. پتا یہ چلا کہ بندہ سست ہے لیکن دنیا کے معاملات میں نہیں، دین کے معاملات میں سست ہے. اور یاد رکھو یہ سب سے بڑا خسارہ ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ بندہ دین کے معاملے میں سستی اور کاہلی کرے. اسے چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا کے معاملے میں اگر سستی اور کاہلی ہوتی تو چل جاتا، اس لیے کہ یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے، یہ سرائے آتے جاتے ہیں، اس کو تو چھوڑتا ہے. لیکن اگر اس نے دین میں سستی اور کاہلی نہ کی ہوتی تو انشاءاللہ رب کی ذات سے امید ہے کہ دین میں سستی نہ کرنے کی بنیاد پہ اگر دنیا میں سستی اور کاہلی ہوتی تو میرا رب اس کے صدقے میں اس سستی کو بھی دور کر دیتا. پھر ہماری دنیا بھی آباد ہوتی اور آخرت بھی آباد ہوتی. اور یاد رکھیں انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی پیسے اور ثروت والا کیوں نہ ہو جائے، کتنے بڑے کاروبار والا کیوں نہ ہو جائے، اس کو چین اور سکون نہیں ملے گا. اس لیے کہ جب رب نے فرما دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو چین اور سکون ملے گا، تو رب فرماتا ہے میری یاد اس سے ملے گا، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. دیکھ لو نا، ایک بات بتاؤ، بندہ اگر وہ 18 گھنٹہ بھی سویا ہوا ہے، 20 گھنٹے وہ نیند کوٹ کے آیا کل مسجد میں آیا، آ کر کے بیٹھا، آپ اس سے پوچھو بھائی بات کہیں ہے آنچہ کمی کیجیے تاری، نیند آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے. اور نیند کہاں پہ آتی ہے؟ نیند وہاں آتی ہے جب چین ہوتا ہے، جب سکون ہوتا ہے. کانٹوں پہ کبھی نیند آتی ہے؟ کانٹوں پہ کبھی نیند نہیں آتی. پھولوں کی صحت پہ نیند ضرور آتی ہے، یا سکون ہوتا ہے وہاں نیند ضرور آتی ہے. تو کیا ہم نہ سمجھ سکے کہ ہم صرف جمعے میں آ کر کے آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے اس میں ہمیں اس قدر نیند آنے لگتی ہے کہ بار بار جا کر کے ہمیں منہ دھونا پڑتا ہے، آنکھوں پہ پانی مارنا پڑتا ہے. تو ذرا سوچو کہ اگر 5 وقت کی بندہ اگر پابندی کر لے تو پھر کتنا سکون ملے گا اس کو. یہ چیزیں ہم سے نہیں ہوتی. ہاں سستی صرف ہمیں دین میں نظر آتی ہے، کاہلی ہمیں صرف دین میں نظر آتی ہے، اور اس کا نقصان ہم اٹھا بھی رہے ہیں، اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ تو استاد نے جواب دیا کہ غفلت سب سے بڑی حسرت ہے. غفلت جو بندہ کرتا ہے نا، پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ کام پہ لگا ہوا ہے، ایک بندہ سو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو سو رہا ہے وہ غفلت میں ہے، اور جو کام کاج کر رہا ہے لگا ہوا ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو امید ہے کچھ فائدہ ملنے والا ہے، کچھ فائدہ پہنچے گا. لیکن بعد میں جو اٹھنے والا اب وہ ہاتھ ملتا رہے، وقت نکل گیا، کچھ بھی یاد نہیں آنے والا. اور امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا کہ اے جھوٹے دعوے دار، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور پھر بھی مجھ سے غافل رہا. تو ذرا دیکھیں کہ اللہ کے ولیوں کا حال ہے، پھر ہمارا اور آپ کا عالم کیا ہوگا. ہم تو سراسر جھوٹے ہیں. عشق نبی ہمارا دعویٰ جھوٹا، خوف خدا ہمارا دعویٰ جھوٹا، کوئی بھی دعویٰ ہمارا سچا نہیں ہے. رات دن ہم غفلت پہ غفلت کر رہے ہیں، رات دن ہم جو عبادتوں کو چھوڑ رہے ہیں، رب کو ناراض کر رہے ہیں، پھر ہم سچے کہاں ہیں؟ آج کا مسلمان تو اس قدر ذکر خدا سے غافل ہو چکا ہے کہ اذان ہوتی ہے اور مسلمان باتوں میں مشغول ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اذان ہو رہی ہو اور بندہ دنیاوی باتوں میں مشغول رہے تو اس کا کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ نہ ہو. اللہ، یہ اتنی بڑی بندے کے لیے جو ہے نا مایوسی ہے کہ بندہ اصل دولت کیا ہے؟ دھن دولت، یہ پیسہ روپیہ جواہرات نہیں ہے، اصل دولت ہے ایمان. آقا فرماتے کہ جو نماز اذان ہو رہی ہے اور دنیاوی باتوں میں مشغول ہے تو پھر وہ بندہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ وہ جو ہے نا بے ایمان ہو کر کے دنیا سے جائے. اور سوچو کہ جو بندہ اگر اللہ نہ کرے،
بے ایمان ہو کر کے چلا گیا، کفر کی موت چلا گیا، تو اس کا دنیا میں آنا بھی بیکار ہے اور پھر جانا بھی کسی مطلب کا نہیں ہے نا؟ تو آج دیکھو ہمارے اندر اذانیں ہوتی ہیں اور ہم جو ہے باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ مسلمان کے گھروں میں ٹی وی چل رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، ٹی وی چل رہی ہے، اور ہماری حد تو یہ ہو گئی ہے کہ آواز کو ڈاؤن کرنے کی بجائے ولیوم اپ کیا جاتا ہے، اس کو تیز کیا جاتا ہے۔ تو بات تک ذرا سوچو کیا ہو گیا ہمارے ایمان کو۔ گانے کی آواز باہر تک آ رہی ہے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، مگر مسلمان ذکر خدا سے غافل مسجد کے باہر بیٹھا نظر آتا ہے۔ یہ ہماری پوزیشن ہے، یہ ہماری کنڈیشن ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ بھی یہی ہے کہ مسلمان اپنے اللہ اور رسول جل شانہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑ چکا ہے اور ذکر خدا سے غافل ہو گیا ہے۔ آج بندہ جو رسوائیوں کا صحرا جو اس کے سر پہ سجا ہوا ہے، وہ ایسے میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری خود کی خامیاں ہیں۔ ہم نے جب ذکر خدا کو چھوڑ دیا، اس سے غافل ہو گئے، تو یہ ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آ پڑی ہیں۔ آج کا مسلمان آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو کہ وہ جتنا ذکر خدا سے غافل ہوا ہے، اس کی اتنی مصیبتیں بڑھتی گئی ہیں۔ اور یاد رکھو، ہر شے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو رب کا ذکر نہیں کرتی ہے۔ صرف ہم اور آپ ہی نہیں ہے۔ ارے انسان، تو اترانا مت کہ تجھے اشرف المخلوقات کہہ کر کے پکارا گیا یا اشرف المخلوقات کا تاج تیرے سر پہ رکھا گیا۔ نہیں نہیں، یاد رکھنا، اگر تو ذکر الہی نہیں کرتا ہے، تو شریعت کی پابندی نہیں کرتا ہے، تو پھر تجھ سے تو جانور بھی بہتر ہے، پھر وہ جانور اچھا ہے۔ اور یاد رکھو، جو غفلت کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے، جو رب کو بھولتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کوئی بھی پرندے کو شکاری تب تک شکار نہیں کرتا، کوئی پرندہ شکاری کے جال میں تب تک نہیں پھنستا کہ جب تک وہ ذکر خدا سے غافل نہ ہو، اور کوئی بھی درخت اس وقت تک نہیں کاٹا جاتا کہ جب تک وہ ذکر خدا سے غافل نہ ہو، اور کوئی بھی مچھلی جال میں نہیں پھنستی جب تک کہ وہ ذکر خدا سے غافل نہ ہو۔ ایک وہ بزرگ کا واقعہ ہے نا، ایک بزرگ اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ میں دریا کے کنارے گئے مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے۔ اب جب مچھلی پکڑنے لگے تو وہ بزرگ کیا کرتے، مچھلی پکڑتے اور پکڑ کر کے بیٹی کو دیتے کہ بیٹی ٹوکری میں ڈال دے، اور وہ بچی کیا کرتی کہ واپس اسی مچھلی کو دریا میں ڈال دیتی، ندی میں پھینک دیتی۔ اب جب وہ بزرگ کافی مچھلی پکڑ چکے اور انہوں نے سوچا کافی ہے، تو وہ جب واپس پلٹے اور ٹوکری کی طرف دیکھا تو اس میں ایک بھی مچھلی نہیں۔ تو آپ نے بیٹی سے پوچھا، وہ بزرگ نے کہ بیٹا وہ مچھلیاں کہاں ہیں؟ تو کہا ابا آج مجھے مچھلی دیتے گئے، میں واپس سمندر میں پھینکتی گئی۔ ابا نے کہا بیٹا پوری دن کی محنت تو نے برباد کر دی، میں نے ویسے ہی پسینہ بہایا، تو نے واپس وہ سمندر میں کیوں چھوڑی؟ میں نے پکڑنے کے لیے اس کو بیچتے پیسہ آتا، گھر چلتا، تو نے واپس سمندر میں۔ وہ بیٹی بھی کیا بیٹی تھی، اس نے کہا ابا آپ ہی تو کہا کرتے تھے کہ جو مخلوق، جو جانور، جو مچھلی ذکر خدا سے غافل ہوتی ہے وہی جال میں پھنستی ہے۔ جب آپ مچھلی پکڑ کر کے مجھے پکڑاتے تھے تو میرے ذہن نے یہ گوارا نہیں کیا، ہو نہ ہو یہ مچھلی خدا کے ذکر سے غافل ہوئی تبھی تو یہ جال میں پھنسی ہے، اس لیے میرے ذہن نے گوارا نہیں کیا کہ اس مچھلی کو کھا کر کے کہیں ہم بھی ذکر خدا سے غافل نہ ہو جائے، اس لیے میں نے ساری مچھلیوں کو واپس سمندر میں پھینک دیا۔ ذرا سوچو ہمارا اور آپ کا عالم کیا ہے۔ 3 دن 3.5 کو جمعہ پڑھ لیو تو پڑھ لیو، پھر اپنے آپ میں پکا مسلمان، مارجیسوں میں مسلمان ہی بول کیا ہے یہ؟ یاد رکھو، ایک چیز بتاؤ، دنیا کے لیے اتنی مصیبتیں ہم جھیلتے ہیں، اتنی تکلیفیں ہم جھیلتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتے نا۔ میرا بھائی دین کے معاملے میں ایسا کیوں؟ حالانکہ اس میں زیادہ وقت نہیں لگنا۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی نماز اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کو 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں لگنا، ہائیسٹ 10-15 منٹ بس۔ اس کے لیے اتنی قلت ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور اس میں فائدہ رب راضی۔ جب رب راضی ہوگا تو دنیا راضی۔ اب جب دنیا راضی، اچھا اس کے اندر آپ آئیں گے نا مسجد کے اندر، تو سب سے پہلے تو آپ کا گرد و گرد جو لگا ہے، جو پسینہ ہے، جو تکلیف ہے، وہ ساری دھل کر کے پانی میں بہہ جائے گی۔ ارے وہ تو بہے گی، لیکن رب نے جو خوشخبری سنائی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو صرف میل نہیں دھلتا بلکہ اس کے گناہ بھی دھل جایا کرتے ہیں۔ سوچو کہ بندہ وضو کر رہا ہے، اس کا جسم بھی صاف ہو رہا ہے اور گناہ بھی صاف ہو رہے ہیں، میل بھی صاف ہو رہا ہے۔
تو اس کے اندر اب تکلیف کیوں اٹھاتا؟ حالانکہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، دین کے معاملے میں تکلیف نہیں ہے، بندے نے ذہن ایسا بنا لیا ہے، ہماری سوچ ایسی ہو گئی ہے. جب دنیا کے معاملے تو ہمیں تکلیفیں نہیں ہوتی نا، ہمیں کہیں اگر کہیں باہر جانا ہے تو کام کرنا ہے تو رات کو 2-3 بجے اٹھتے ہیں نا، نہ سردی دیکھتے نہ گرمی دیکھتے، پھر نیند بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتی پوری ہے یا ادھوری ہے، کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں ہمارے کانوں میں آ جائے تو ہم بستر پر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. نیند نہ بھی آئے تو نیند کی ایکٹنگ کرتے رہتے ہیں. نماز کے لیے مسجد کی طرف کیا ہے؟ بزرگ نے کہا کہ اگر زندگی چاہتے ہو، جینا چاہتے ہو تو اپنے کو مرنے سے پہلے مار لو، تم زندگی پا جاؤ گے. وہ ایک تاجر تھا، اس تاجر نے جو ہے ایک طوطا بازار سے لایا اور پنجرے میں بند کیا، اپنے گھر میں پال رکھا تھا. اب وہ تاجر جو ہے ایک دن تجارت کی غرض سے کسی دوسرے ملک کے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا. جب وہ آنے لگا تو جو طوطا تھا نا، اس نے اس تاجر سے کہا جناب آپ آزاد ہیں، میں قید میں ہوں، آپ یہ پہاڑوں پہ نظارے کر رہے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے، میں تو ایک ہی جگہ قید ہوں. اس تاجر سے اس طوطے نے کہا میرا جناب ایک کام کر دینا کہ بولو کہ جب آپ ملک ہندوستان جاؤ اور میری برادری والے ملے تم سے تو ان سے میرا ایک پیغام بول دینا. کیا؟ ان کو بولنا کہ تمہیں اپنے بھائی کا کوئی بھی دکھ نہیں ہے، کہ تم کھلی فضاؤں میں گھوم رہے ہو، تم آزاد ہو، تمہارا بھائی قید میں مبتلا ہے، پنجرے میں بند ہے. اس تاجر نے کہا چلو ٹھیک ہے، تیری بات میں تیرے بھائیوں تک پہنچا دوں گا، تیری برادری تک پہنچا دوں گا. اب وہ تاجر آیا ان کے ہندوستان، کچھ عرصہ گزرا تجارت کرنے کے بعد میں. ایک دفعہ وہ کسی باغیچے میں پہنچا، اس نے کیا دیکھا کہ درختوں کے اوپر بہت سے طوطے بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب طوطوں کو جب اس نے دیکھا نا تو اس کو بات یاد آ گئی اس اپنے طوطے کی. اس نے کہا میرا کیا جاتا ہے، پیغام دے دیتا ہوں. تو اس نے جو ہے بلند آواز ان طوطوں کی طرف اشارہ کر کے کہا بھائی تمہارے بھائی نے تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، کہا تم تو آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہو، کھلی سانسیں لے رہے ہو، آزاد ہو، اور میں جو ہے پنجرے میں قید ہوں. تو تاجر نے کیا دیکھا کہ سارے طوطے جو تھے نا وہ اڑ گئے، اور ایک ان میں بوڑھا طوطا، جب اس نے بات سنی تو وہ دھڑام سے نیچے گرا اور جو تو ختم ہو گیا، ایسے لگا جیسے وہ مر گیا. اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی. تاجر نے کہا شاید وہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اس لیے اس کا غم یہ برداشت نہ کر سکا اور یہ مر گیا. خیر واپس اپنے وطن گیا، اپنے گھر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد ان طوطے نے کہا تو نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ کہا ہاں تیرا پیغام پہنچایا تھا. تو کہا کیا ہوا؟ تو کہا جب میں نے تیری بات تیری برادری کے سامنے رکھی، تیرے بھائیوں سے جب میں نے کہا تو سارے طوطے اڑ گئے، لیکن ان میں ایک ضعیف جو بزرگ جو عمر رسیدہ طوطا تھا وہ صدمہ تیرا برداشت نہ کر سکا اور وہ جو ہے انتقال کر گیا، مر گیا، نیچے آ کر کے گر گیا. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا وہ طوطا جو ہے نا اس پنجرے کے اندر پھڑپھڑایا اور پھڑپھڑا کر کے ایک دم ثابت ہو گیا. اس تاجر کے سمجھ میں نہیں آیا، وہاں وہ معاملہ وہ مر گیا، اور ان کی خبر جب میں نے اس کو آ کر کے بتائی تو اب یہ مر گیا. معاملہ کیا تھا وہ سمجھ میں نہیں آیا. لیکن خیر اب مرا ہوا طوطا اس کے کیا کام کا؟ اس نے پنجرا کھولا، طوطے کو اٹھایا باہر پھینکا. اب جیسے ہی باہر پھینکا وہ اڑا جا کر کے درخت کی ڈالی پر بیٹھ گیا. اب تاجر تھا وہ پریشان، اس نے کہا یہ معاملہ. طوطے نے کہا تاجر سے تیرے بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیا ہوا کہ وہ اس طوطے نے جو پیغام دیا تھا نا اس کو سمجھا نہیں تو نے کہ کیا پیغام دیا تھا؟ کہ اس طوطے نے جو تو نے دیکھا تھا وہ درخت سے نیچے آ کر کے گرا تھا اور مر گیا تھا، وہ مرا نہیں تھا، بلکہ اس نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ اگر تو آزادی چاہتا ہے، اگر تو زندگی چاہتا ہے تو مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مارنا، تجھے آزادی مل جائے گی. اس لیے میں نے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار دیا، اس لیے مجھے آزادی ملی ہے. تو اس لیے اگر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ان کو برداشت کر جاؤ. قسم خدا کی دنیا بھی آزاد ہوگی اور آخرت بھی ہمارے لیے آزاد ہوگی، جنت کی بہاریں ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی. دنیا کے لیے سارا وقت ہے، دین کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. گناہوں کے لیے ہم بڑے چلے جا رہے ہیں، قدم جو رک نہیں رہے اور نیکیوں کی طرف بڑھ نہیں رہے، قدم اٹھتے ہی نہیں ہمارے نیکیوں کی طرف. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم صحیح معنوں میں ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے، نیکیوں کی طرف ہمیں راغب کرے.